نہیں پہنچا کر گیا، تمہارا نبی تمہیں سلام پہنچا کر گیا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے غسل دے گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے کفن دے گا۔ یا رسول اللہ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے قبر میں اتارے گا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ تو اس پر آپ رونے لگے اور صحابہ بھی رونے لگے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا جیسے ہمارے ہوتے ہیں ایک امام پیچھے مقتدی، کیسے ہوا ابھی بتا رہا ہوں۔ تو آپ رونے لگے۔ پھر آپ نے کہا جب تم مجھے غسل دے دو تو تم سب مجھے تنہا چھوڑ کے باہر نکل جانا، سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے، سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے، سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے، جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور ملک الموت اور عرش کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدوں و مصلیہ و مسلمہ سامعین اور ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا وہی طارق جلیل کی ویڈیو، اور اس میں قابل گرفت بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف اس بدتمیز نے اس طرح کی نسبت کی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری جنازے کی نماز پڑھے گا، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس مطلب آنسو کہاں سے آ جاتے ہیں، اس طرح یہ چیختا اور چلاتا، اس طرح روتا ہے کہ واقعی، لیکن صدق رسول اللہ، سچ کہا رسول اللہ نے کہ ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ تم اپنے عمل کو حقیر سمجھو گے، حقیر جانو گے۔ واقعی سامنے والے کو اٹریکٹ کرنا ان کی فکروں سے، ان کی ذہنوں سے کوئی سیکھے۔ خیر، قابل گرفت بات یہ ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے حضور کی نماز پڑھنے کی بات جو ہے کی ہے ان نے، وہ صحیح ہے؟ تو ہم آپ کے سامنے مجمع الزوائد جو 800 یا 600 سال کے پرانے امام حافظ نور الدین کی بڑی مستند کتاب ہے، آپ ذرا اس کو محسوس کیجئے اور یہ حدیث پاک سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا غلبہ ہوا تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر نماز کون پڑھے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام روئے، ہم بھی روئے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے اور تمہارے نبی کی طرف سے تم کو اچھی جزا دے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو اور مجھ پر خوشبو لگا چکو اور مجھے کفن پہنا چکو تو مجھے میری قبر کے کنارے رکھ دینا، پھر 1 ساعت کے لیے، 1 لمحے کے لیے میرے پاس سے چلے جانا۔ آپ ذرا دیکھیں، کیونکہ پہلے مجھ پر میرے دوست اور میرے ہمنشین جبرائیل اور میکائیل نماز پڑھیں گے، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھیں گے، پھر تمام فرشتے آ کر نماز پڑھیں گے، پھر تم لوگ فوج در فوج آ کر داخل ہونا اور مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھنا۔ یہ حدیث ہے مجموع الزوائد جلد 9 صفحہ نمبر 25، دار الکتاب العربی بیروت لبنان سے 1402 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اس سے آپ کو مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے حوالے سے اللہ کی طرف ایک موضوع من گھڑت بات اور اٹریکٹیو انداز میں پیش کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب یہ کہ اپنی طرف سے بڑھاوا دینا، یہ نہایت ہی غلو کے پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے پاک ہے، عمل کرنے سے پاک ہے۔ ایک وظیفہ ہے جو اللہ پاک درود و سلام کا ہے، درود کا ہے، اور وہ بھی ہے رحمت نازل فرمانا، وہ بھی درود کا معنی ثنا بیان کرنا، تعریف بیان کرنا۔ چنانچہ بخاری میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جو ان اللہ و ملائکتہ کی آیت ہے، اس میں امام بخاری کے استاذ کے حوالے سے امام بخاری نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ صلاۃ پڑھتا نہیں بلکہ ثنا بیان فرماتا ہے، تعریف بیان فرماتا ہے صلاۃ کا معنی۔ خیر، ایک بات یہ، اور دوسری بات جو قابل گرفت تھی، پہلی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کی طرف یعنی توحید کے خلاف یہ ویڈیو اور کلپ ہے، یہ توحید کے خلاف سراسر بولا گیا ہے۔ بولنے والا کسی بھی انداز میں بولے، بات اگر غلط بولے تو غلط ہی ہے، ہاں وقتی طور پر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات جو حضرت ابو بکر کے حوالے سے اس طرح پیش کیا ہے جیسے کہ لگتا ہے کہ نبی مقتدی ہیں اور ابو بکر جو ہے پیشوا اور مقتدا امام ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب موت کے حوالے سے، وفات کے حوالے سے اس طرح کی باتیں پیش کرنا، اس انداز میں پیش کرنا نہایت ہی مصطفیٰ جان رحمت کی گستاخی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس کے خلاف ہے، عظمت کے خلاف ہے۔ میں ایک حدیث پاک جو لمبی حدیث پاک ہے آپ کو ایگزٹ بتا دوں، حضرت جعفر بن محمد سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک قریش میں سے ایک شخص داخل ہوا اپنے باپ علی بن حسین کے پاس، کہا الا احدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال بلا، کیوں نہیں، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان نہ کروں؟ تو انہوں نے کہا بالکل بیان کیجئے۔ اب وہ بیان کرنا شروع کیے، جس میں آخر مطلب محل استشہاد اور قابل توجہ بات یہ، لما مریض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ جبرائیل، جب رسول پاک بیمار ہوئے بتقاضۂ بشری تو ان کے پاس جبرائیل آئے، فقال، عرض گزار ہوئے، یا محمد ان اللہ ارسلنی الیک، بے شک اللہ نے مجھ کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، تکریما لک و تشریفا لک، خاصتا لک، باپ رے باپ، آپ کی تعظیم کرنے کے لیے، آپ کی تشریف کرنے کے لیے، آپ کو مشرف سمجھنے کا عقیدہ دیتے ہوئے، خاصتا لک، اور یہ آپ ہی کی بارگاہ میں ایسا بھیجا گیا ہے، صرف اس طرح، یسألوک، وہ آپ سے فلاں 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 باتیں پوچھتا، اور اسی میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حضرت جبرائیل کے ساتھ ایک فرشتے آئے، ان کا نام یقال لہ اسماعیل، ان کا نام اسماعیل تھا، برائکٹ میں صاحب مشکات نے ہوا صاحب سماء الدنیا، آسمان دنیا کے صاحب ان کو کہا گیا، یعنی دیکھیے اسٹیٹس دیکھیے، وہ فرشتے حضرت جبرائیل کے ساتھ ایک فرشتے آئے، علی مئۃ الف ملکن، 100,000 فرشتے پر، ارے باپ رے باپ، 100,000 فرشتے کے ساتھ، 100,000 کا مطلب 1,00,000 فرشتے کے ساتھ، کل ملکن علی مئۃ الف ملکن، جس 1,00,000 فرشتے کے ہر ایک فرشتے کے ساتھ 1,00,000 پھر فرشتے تھے، فاستأذن علیہ، حضرت جبرائیل نے اجازت چاہی، فسألہ عنہ، ان سے پوچھا، ثم قال جبرائیل ھذا ملک الموت، پھر جبرائیل نے کہا یہ ملک الموت ہے، یستاذن علیک، یہ آپ سے آپ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہ رہے ہیں، مستاذن علی آدمی قبلک، واہ واہ یا رسول اللہ، کسی آدمی سے آپ سے پہلے آج تک انہوں نے اجازت نہیں لی۔ خیر اس حدیث میں ایک ایک لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ اگر بیان کریں تو موت بھی حیات جاویدانی کا سبق دے رہی ہے۔ یہ حدیث جو ہے صاحب مشکات نے صفحہ نمبر 549 اور صفحہ نمبر 550 میں ذکر کیا ہے، باب وفات النبی ہی کے عنوان سے۔ میں بس اس حدیث کو پیش کرنے کا مطلب یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کی وفات کو رو رو کر کے پیش کرنا یہ امت میں نہایت ہی غلط میسج دینا ہے۔ میرے آقا کا تشریف لے جانا، خود میرے نبی فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا رہنا بھی تیرے لیے بہتر ہے، میرا جانا بھی تیرے لیے بہتر ہے۔ بتائیے میرے مصطفیٰ کی حیات اور ممات ایکول اور یکساں بتا کر میرے نبی خود مجھے خیر اور جشن کا پہلو دے رہے ہیں، اسی کو امام اہل سنت نے تو زندہ ہے واللہ کہہ کر اشارہ کیا ہے۔ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے مگرمچھ کے مولویوں سے امت کا ہر فرد جو ہے بچے، اور ان کے جو ہے مگرمچھ کے آنسو سے دامے فریب میں ان کے نہ آئے، دھوکے میں نہ آئے۔ دو غلطی تھی جو زبردست غلطی تھی، توحید پر بھی ریمارک تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ریمارک، ایمان ہی کہاں رہا۔ توحید پر ریمارک یہ کہ اللہ کو نمازی بنا دیا، اب نمازی اس نماز کا ثواب کس کو ملے گا، کیونکہ جنازے کی نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، تو ثواب دینے والا ہی نماز پڑھ رہا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات رسول اللہ کی وفات کو اور وصال کو اس طرح بیان کرنا جس سے امت یہ ذہن لے کہ نہیں اب ہمارا کنیکشن ختم ہو جاتا، جیسے کہ امت میں کوئی بھی اچھے سے اچھا لوگ جب مر جاتے ہیں تو بس ان کے بارگاہ میں ایصال ثواب کا پہلو رہتا ہے، ہمارا کوئی کنیکشن نہیں۔ آخری بات کہہ دو اس سلسلے میں، میرے آقا سارے جہان کے رسول ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہان کے وہ رسول رحمت ہیں، تو قبر بھی ایک جہان ہے، حشر بھی ایک جہان ہے، برزخ بھی ایک جہان ہے، ہر جہان کے وہ رسول ہیں، تو مصطفیٰ کا اس جہان سے تشریف لے جانا در حقیقت قبر کے جہان کے رسول رحمت کا اظہار کرنا ہے، برزخ کے رسول رحمت کا اظہار کرنا ہے، نہ یہ کہ اس طرح کے رو کر کے ہمارا اور آپ کا، ہمارا اور یعنی رسول کا اور ہمارا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے دام فریب سے امت کو محفوظ فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام